السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اب تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 37 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کانا، اور نہیں ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن، ان یفترا، یہ کہ وہ گڑھ لیا جائے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہ جو اہل مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ اس پیغمبر نے یہ قرآن جو ہے وہ خود سے گڑھ لیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ بھی تو ایک معجزے کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر قرآن نازل کیا، قرآن کی باتیں لوگوں کو بتائیں، تو ان کو تو فوراً سے ایمان لانا چاہیے تھا کہ یہ جو شخص جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا آج وہ حکمت کی باتیں بتا رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو اس کا استاد ہوگا، اور ایسا استاد جو ایسی باتیں سکھا رہا ہے جس میں بالکل بھی غلطی کی گنجائش نہیں، ذرا سی بھی، اور شک کی تو ہے ہی نہیں۔ لیکن جو خود کے ساتھ ظلم کر چکا ہو، یعنی جس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہو، وہ پھر ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس پیغمبر نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں، واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ گڑھ لیا نہیں ہے، بلکہ لیکن تصدیق الذی، تصدیق ہے اس چیز کی، بین یدیہ، اس سے پہلے، وہ تفصیل اور تفصیل ہے، کتاب کی، لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہ، جس میں ربی، رب کی طرف سے، عالمین، تمام جہانوں کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی نئی بات نہیں آئی، جو پہلی کتابیں نازل ہوئی تھیں یہ اسی کی شریعت کو آگے لے کے جا رہی ہے۔ اس کا بھی وہی کہنا ہے جو پہلی کتابوں میں تھا۔ پہلی کتابوں میں اور جو پہلے پیغمبر آئے سب نے توحید کی دعوت دی، تو یہ جو پیغمبر آیا جس پر قرآن نازل ہوا، وہ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، توحید کی ہی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی، بلکہ یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی، وہ تفصیل الکتابی، اور تفصیل ہے کتاب کی، لا ریبہ، نہیں کوئی شک، فیہ، جس میں ربی، کہ یہ رب کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے ہے، اور اس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب آج کوئی انسان یعنی میں ہی اگر میں دعویٰ کر دوں، میں کوئی کوٹیشن لکھ دوں، کوئی چیز لکھ دوں، عربی میں لکھ دوں کہ یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن کی طرف سے ہے، تو کیا مان لیا جائے گا؟ نہیں مان لیا جائے گا۔ اگر کسی حد تک کوئی لوگ اس کو، میری بات کو فارورڈ کرتے لے کے جاتے ہیں، لیکن علم کی دنیا میں آ کر یہ میری جب بات کو تولا جائے گا تو وہ وہیں پر رد کر دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا ذمہ لیا ہے، اس میں ذرا سی بھی غلطی کی یا شک کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی انسان اس قرآن کو گڑھ نہیں سکتا، کوئی بھی انسان اس میں اضافی بات نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان اس میں کمی نہیں کر سکتا۔ یہ جیسے اللہ کے نبی پر اترا اسی طرح آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا۔ جو پہلی باقی کتابیں تھیں وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ تو جب اہل مکہ والوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک انسان کی طرف سے ہے، انہوں نے خود گڑھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں اس نے گڑھ لیا ہے اسے، قل کہہ دیجئے، فاتو، پس لے آؤ، بصورت، ایک صورت، مثلہ، اس جیسی، ودعو، اور بلا لو، من استطعتم، سوائے استطاعت رکھتے ہو تم، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو کہتے تھے کہ اس پیغمبر نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل فاتو، کہہ دیجئے پس لے آؤ، بصورت، ایک صورت، مثلی، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اس طرح کا سوال سورۃ البقرہ میں بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر ایک صورت بھی لے آتے ہو تو تمہیں ہم مان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور بلا لو جہاں تک تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو یا جنہیں تم بہت عالم سمجھتے ہو، ان سب کو اکٹھا کر لو اور ایک صورت ہی اس جیسی بنا لو، اس جیسی معنی میں، تفصیل میں، وزن میں
اور ہر چیز جس میں ہر چیز کھل کر صاف طور پر بیان ہے۔ اللہ کہتے ایک مثال اس جیسی صورت کی لے آؤ۔ ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، اگر واقعی تم سچے ہو، اگر واقعی تم غیب کو جان آئے ہو، اگر واقعی تم یہ دیکھ آئے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ کسی انسانی دماغ کی طرف سے ہے، تو تم سب لوگ اکٹھے ہو کر، یا وہ لوگ جن کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو، بڑا جانتے ہو، ان کو اکٹھا کرو اور اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔